بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں SUC چینل۔ وقت کی آواز خانقاہوں کا وجود دین مبین اور شریعت مطہرہ کی حفاظت کے ساتھ روح کی بالادگی کے عظیم مقصد کے لیے عمل میں لایا گیا تھا، جہاں بندگان خدا کو اپنی زندگی کے حقیقی مقصد معرفت الہی کی طرف راغب کرنا اور قانون الہی کی نہ صرف پاسداری بلکہ ترویج اشاعت پر گامزن کرنا تھا۔ جو بھی بندہ خانقاہوں سے رجوع ہوتا وہ اپنی زندگی کے اہم مقصد کو پا لیتا اور اپنی زندگی کو اسی مقصد کی تکمیل میں لگا دیتا، اور جب بندہ اس راستے پر چل پڑتا تو تشنگان علم و عرفان کا ایک جم غفیر اس کے ساتھ ہوتا، اور ہزاروں لاکھوں بندگان خدا کو اپنے مالک حقیقی کی طرف رجوع کرتے۔ جب کسی کے دل میں حقیقت کا رجحان سما جاتا تو وہ بندہ بظاہر دنیاوی امور کے ساتھ اپنے مقصد کی تکمیل میں لگا رہتا، ہر دنیاوی امور میں بھی وہ اپنے مالک حقیقی کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا اور کبھی مقصد حیات کو نہیں بھولتا، جس کا نتیجہ آج ساری دنیا کے سامنے ہے کہ اقطاع عالم میں ہر طرف دین مبین کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اور یہی نظام خانقاہی بھی ہے۔ اسی خانقاہوں سے داعی دین مبین اور مجاہد اسلام پیدا ہوئے، جو حکمران وقت اور ظالم و جابر سورماؤں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ آخرکار دنیا کی طاقتور بھی ان کے سامنے زانو ادب طے کرنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر جب ان کو ان کا مقصد حیات بتایا گیا تو وہی دین مبین کے عظیم سپاہی بن گئے۔ خانقاہوں میں تزکیہ نفس کے ساتھ اور بندگان خدا کی محبت پیدا کی جاتی ہے، اور انا پرستی، غرور و تکبر، عیش و عشرت کو کچل دیا جاتا۔ جس بندے میں انا پرستی ہوتی ہے وہ کبھی اپنے مالک کا نہیں ہوتا، وہ خالق کا نہیں ابلیس کا پیروکار ہوتا ہے۔ جہاں حق کی بات آ جائے وہاں موقع پرستی کا شکار نہیں ہوتا، حق کی سربلندی کے لیے اپنی گردن بھی خوشی خوشی کٹا دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس فنا میں ہی اس کی بقا پوشیدہ ہے۔ اپنی حقیقی بقا نظر نہ آئے وہ اس فانی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر حقیقت سے روگردانی کرتے ہوئے اس کو مصلحت کا نام دے دیتا ہے۔ جس امت میں یہ خیال پیدا ہو جائے تو پھر اس امت کی تباہی و بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تاریخ شاہد ہے، جس امت کے رہبر کہلانے والے خانقاہوں کے علمبردار خود دنیا کی چکا چوند میں گم ہو کر حکمران وقت کے سامنے جھک جائے، اور جہاں اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش پر بھی مصلحت کا لبادہ اوڑھ کر تماشائی بنے رہنے والے ہو، تو وہاں دشمنان دین کے حوصلے بلند ہونا لازمی ہے، اور اس کی ذمہ داری ان دین کے ٹھیکیداروں پر عائد ہوتی ہے جو اپنے آپ کو وارث انبیاء، آل رسول اور مولائی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پر ان کا کردار مصلحت کے لبادے میں چھپ کر یزیدی بن جاتا ہے، اور اگر ان کو وقت کا فرعون اور نمرود بھی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اور ایسے ہی دشمنان دین، موقع پرست رہبران قوم و ملت کی ہی وجہ امت مسلمہ پر آفات کا نزول ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنا مقصد حیات چھوڑ کر دنیا کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے اور صاحب خانقاہوں میں آنے والوں کو حقیقی تعلیم و تربیت کے بجائے تعویذ گنڈے پلیتوں پر ان کے ایمان کو پھیر دے اور اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنائے تو پھر وہ بندہ اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس بندے کے دل میں قرب خداوندی کا جذبہ نہ ہو، اور اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اور اس بندے کو اللہ کی قدرت کاملہ سے صاحب خانقاہ روشناس نہ کروائے، بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ صاحب خانقاہ خود مالک حقیقی سے روشناس نہ ہو، صرف اور صرف وراثتی جانشینی، گدی نشینی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے دنیا والوں کے سامنے روحانیت بھی وراثت میں ملنے کا ڈھونگ رچا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، تو پھر ان کے پیروکاروں کا اللہ ہی محافظ ہے۔ اور ان اشخاص پر بھی ترس آتا ہے جو ایسے بہروپیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ فیض روحانی اگر وراثت میں ہی ملتا تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح خواجہ اعظم ہند الولی عطائے رسول
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کھلی کتاب ہے۔ کیا یہ وراثتی دعوے دار یہ بتلا سکتے ہیں کہ ان دو عظیم ہستیوں کو روحانیت وراثت میں نہیں ملی تھی؟ تو پھر انہوں نے اپنی زندگی کو مقصد زندگی کے حصول میں کیوں لگا دیا؟ کیا یہ آج کے صاحب خانقاہوں کی طرح حکمران وقت کی قصیدہ خوانی کرتے تھے؟ کیا حکمران وقت کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوتے تھے؟ کیا کبھی ان کو اپنے بازو بٹھاتے تھے؟ کیا کبھی حکمران وقت کی جانب سے پیش کیے جانے والے مراعات کو قبول کرتے تھے؟ پھر آج انہی عظیم المرتبت ہستیوں کی نسبت کے دعوے دار ان کے راستے پر چلنے کے بجائے نہ صرف خود گمراہی کے راستے پر گامزن ہے بلکہ اپنے پیروکاروں کو بھی اسی دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تھے وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج نسبت کے دعوے دار اللہ کے گھروں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی بے حرمتی دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کو روکا جا رہا ہے، یہ تماشائی بنے ہوئے ہیں، قانون میں انہی کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ بت بنے بیٹھے ہیں۔ آج امت مسلمہ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ مصلحت کا لبادہ اوڑھ کر ظالم حکمرانوں کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ اگر خانقاہ میں اپنے پیروکاروں کو اپنا مقصد حیات بتایا جائے اور خود اپنے آبا و اجداد کی مذہب اسلام کی خدمت پر عمل پیرا ہو اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا خود میں اور اپنے اہل حلقہ میں پیدا کرے تو یہ خانقاہ پھر اسلام کے اہم مراکز میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ان مراکز میں نہ صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی اور اولیاء اللہ کی صحبت پیدا کرے اور کردار سازی کی جائے تو وہ بندہ سوائے خدا کے دنیاوی کسی طاقت کے آگے جھک نہیں سکتا۔ آج محبت کے دعوے دار تو بہت ہے لیکن دعوے کی کوئی دلیل نہیں رکھتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دعویٰ تو بندگی کا ہے، دریائے بے خودی دریا میں ڈوب جانا یہ مقدر کی بات ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ خانقاہوں سے دین کے سپاہیوں کو تیار کیا جائے۔ بقول علامہ اقبال کے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فخر خانقاہی ہے فقط اندوہی دلگیری۔ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ گردے اور مثانے کی پتھری کا کامیاب علاج۔ کتنی ہی بڑے سائز کی پتھری ہو، دواؤں سے خارج ہو جاتی ہے، آگے بڑھنے کے چانسز بھی نہیں ہوتے۔ کمر کا درد، جوڑوں کے درد کا مناسب قیمت پر علاج کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔